الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورة الانبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 1. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی ثنا اور خوبی جملہ اقسام کی تعریفات اور تسبیحات اس رب المجدد والکرم عبدی لا ضمان لا مثال لا لد له ولا مثل له ولا ضد له کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کی توفیق سے آپ کے بیچ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس سے پہلے کی موضوع کی وضاحتیں کی جائیں گی، یعنی علامت صغریٰ اور علامت کبریٰ. یہ کیا ہے؟ علامت صغریٰ کسے کہتے ہیں اور علامات کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ علامت کبریٰ سے متعلق چند باتوں کی وضاحت کی گئی تھی اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ شکیل بن حلیف نامی نعوذ باللہ من ذالک کا مضرب انسان، جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ پیش کیا ہے، اس ملعون کی پوری تفصیل، امام مہدی علیہ السلام کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، دجال کون ہے، یہ کب آئیں گے، اس کی مختصر وضاحت کی گئی تھی. انشاءاللہ مزید اس کی مناسبت سے جو باتیں ہیں آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی تمام باتیں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اور لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت بہت ہی قریب ہے اور وہ غفلت برتتے ہوئے، اس معاملہ میں لاپرواہی برتتے ہوئے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑے کے اندر یہ پیغام دیا، حسابہم سے مراد قیامت ہے، یعنی قیامت کا وقت بالکل قریب سے قریب ہو چکا ہے. اس کے باوجود بھی حضرت انسان اس سے لاپرواہ ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اپنے آپ کو اس سے پہلے اس سے بچاؤ کے دو ذرائع اور اسباب ہیں، یعنی جو اعمال خیر ہے، جو اعمال حسنات ہیں، ان کے ذریعے اپنے آپ کو مزین و منقش کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کے فضل سے فتنہ مسیح دجال، فتنہ یاجوج ماجوج وغیرہ کی آزمائش سے محفوظ اور معمون رکھ سکیں. اقتربہم حسابہم للناس، لوگوں کے لیے حساب کو قیامت بالکل قریب ہے، اور قبل اس کے کہ ہمارے پاس قیامت آئی، اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامتیں اور چند نشانیاں بتائی ہیں، اور انہی نشانیوں کو اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصوں میں منقسم کیا ہے، جسے علامت صغریٰ اور علامت کبریٰ کے نام سے ہم جانتے ہیں. علامت صغریٰ ایسے ہیں جن میں کی اکثر و بیشتر نشانیوں کا ظہور ہمارے بیچ ہو چکا ہے، جیسے کہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایتیں ہیں. علامت صغریٰ ہے کیا؟ چونکہ جو لوگوں کو امام مہدی اور امام عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق
شکیل بن حنین کو سامنے رکھ کر مغالطے میں رکھتے ہیں، وہ ان کے سامنے آپ کو اگر وہ لے کے چلتا ہے تو آپ کے سامنے علامت صغریٰ بتائیں گے، اور صحیح بات ہے، اور کہا یہ ساری چیزیں ہو گئی، امام مہدی بھی آ چکے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک۔ علامت صغریٰ کے بارے میں اس کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامت صغریٰ یہ ہے، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں یہ ہیں کہ مسلم حکمران لگان اور ٹیکس کو ذاتی مل کے سمجھیں گے، لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، لوگ امانت کے مال کو غنیمت کی طرح سے حلال سمجھیں گے، بیوی شوہر کی نافرمانی کریں گی، اولاد ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، شراب نوشیاں عام ہو جائیں گی، جگہ جگہ پہ زناکاری کے اڈے کھل جائیں گے، زناکاریاں اعلانیہ طور پہ ہونے لگے گا، شراب کے اڈے کونے کونے میں کھل جائیں گے، اور لوگ اپنا حکمراں، اپنا رہنما، اپنا لیڈر، اپنا امام کمینے اور کم ضرب لوگوں کو، نالائق لوگوں کو بنا لیں گے، ایسے لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے جو سرداری کے لائق نہیں ہوگا، یعنی کمینے اور کم ظرف لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں کو لوگ اپنا امام بنائے گا، اور عورتیں نیم عریاں لباس پہنیں گی، باریک کپڑے کا استعمال کریں گی، اور وہ لوگوں کو، مردوں کو اپنے طرف فریب کریں گی، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اپنا رہنما بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا جائے گا۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامت قیامت صغریٰ، چھوٹی نشانیاں میں یہ بھی ہے کہ لوگ جھوٹ کو ہنر سمجھیں گے، سودی کاروبار کو تجارت سمجھیں گے، حلال حرام کے اندر کوئی تمیز نہیں کرے گا، چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کرے گا، اس طرح کی بے شمار نشانیوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ مزید آپ نے یہ فرمایا، یہ بھی نشانی ہے قیامت کی، کہ پوری دنیا کے اندر تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، اور ممالک اسلامیہ پہ قابل ہونے کے لیے ان کے اجتماع ویسے ہی جمع ہوں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے جمع کیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں کے اندر وہاں کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے غفلت۔ کیا یہ چیزیں ہمارے بیچ آج ہے کہ نہیں؟ ہر انسان غور کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ تقریباً علامت صغریٰ سے متعلق جتنی بھی باتوں کی وضاحت نشان دہائی کر دی ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے بیچ موجود ہے۔ آج دیکھیے اللہ کے رسول میں علماء، علم کو اٹھا لیا جائے گا، مطلب راسخ العلم والے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا، اور ان کی عدم موجودگی میں لوگ جاہلوں کے امام بنا لیں گے، اور جاہل لوگ فتویٰ دے گا۔ آج یہ چیز ہے کہ نہیں؟ بس آپ دیکھتے ہوں گے عالم بیٹھے ہوئے اور جاہل فتویٰ دے رہے، جبکہ ان کو کوئی حق نہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور یہ چیزیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج امانت جو ہمارے بیچ رکھی جاتی ہے، امانت کو امانت نہیں سمجھا جا رہا، ان کے اندر خیانت تو جانے دو، امانت کے اندر بھی گھوٹالہ بازیاں ہو رہی ہیں، امانت کو لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور جس کا وہ سامان ہوتا ہے اسے دیتا بھی نہیں، بس آپ پر ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے، اور یہ چیزیں ہمارے بیچ
آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ چیزیں موجود ہیں. آج عورتوں کے دیکھیے کہ نیم مویا لباس، ایسا لباس، ایسا باریک کپڑا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اتنا چست کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے رہتے ہیں. اور آج ہم لوگ اپنے گھروں میں ایسے کپڑے اپنے بہنوں کو، اپنی بیویوں کو پہنانے میں ذرہ برابر بھی شرم نہیں محسوس کرتے کہ اسلام نے جس چیز لباس کو حرام قرار دیا اس لباس کا استعمال ہم پیسوں کے ذریعے اپنے گھروں میں کراتے ہیں، جبکہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا. اسی طرح سے سود ہے، جھوٹ ہے، عریانیت ہے، شراب نوشی ہے، زناکاری ہے، چورے کے اڈے، یہ ساری نشانیاں ہمارے بیچ آ چکی ہے. اب ایسے وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اقتربهم للناس حسابهم وهم غفلة معرضون. لوگوں کے لیے قیامت کا وقت بہت ہی قریب ہے اور پھر بھی لوگ غفلت پر میں مبتلا ہے، پھر بھی لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں. ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، نمازوں کی پابندیاں، اعمال حسنات کو انجام دینا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا کرنا نہایت ضروری ہے. یہ مختصر میں نے خاکی کے طور پہ علامت صغریٰ کی وضاحت کیا، کیونکہ انہی چیزوں کے ذریعہ آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، لہذا اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ آ چکے ہیں جو کہ باطل عقیدہ. اس کے علاوہ علامت صغریٰ، علامت کبریٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں جس کی تفصیلات کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں. تو میں یہ بتایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تفصیل آپ سن چکے ہیں. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. امام مہدی علیہ السلام بعد حوالے سے 7 سال، بعد حوالے سے 8 یا 9 سال تک حکومتیں کریں گے. پھر امام مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام جنازے کی نماز پڑھیں گے، باغ ڈور کو سنبھالیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ بخاری کی صحیح روایت ہے سب سے اہم کام دجال کا تو خاتمہ ہوگا یا آپ کے دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے آپ صلیب کو توڑیں گے. نمبر 2 خنزیر کو قتل کریں گے. نمبر 3 جزیہ کو معاف کر دیں گے. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پورے ملک کے نظام جس کو دجال نے تباہ برباد کر دیا ہوگا سمیٹ کریں گے، نظام چلائیں گے، ملک کے حالات کو کنٹرول کریں گے، حتی امن و امان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد تنگھالیاں بھی آئیں گے. اس کے بعد جو بات آئی تو وہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یاجوج ماجوج بھی مخلوق ہیں، وہ بھی انسانوں کی طرف سے ہیں. سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس یاجوج ماجوج کا پورا تفصیلی تذکرہ بیان کیا ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں، مجھے قرآن نے کہا وَقَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. قوم کے لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا، یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقتور بہت طاقتور بادشاہ تھی. کہ اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج یہ زمین کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں. ہم آپ کے لیے مدد کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے اس سے بچاؤ کا سامان انتظام کریں، آپ ہمارے لیے ایک دیوار کو حائل کر دے. پھر ذوالقرنین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا اور اللہ رب العالمین انہیں طاقت تمہار بنایا ہی تھا الحمدللہ، مال دولت کے اعتبار سے بھی، صحت و تندرستی کے اعتبار سے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بیان پورا تفصیل تذکرہ بیان کیا ہے. پوری تفصیل سورہ قاف کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم دے گا ذوالقرنین لوہے اور تانبا وغیرہ کے اکٹھا کریں گے، اس کے ذریعہ ایک دیوار کو حائل کرے گا. یعنی ذوالقرنین پہاڑ وغیرہ، یاجوج اور ماجوج پہاڑ وغیرہ کو چھلانگ کر کے انسانوں کی بستیوں میں آ کر انسانوں کے ساتھ قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا، انسانوں کو مارتا اور پیٹتا، ان کے ساتھ فتنہ و فساد پیدا کرتا. تب جا کر لوگوں نے ذوالقرنین کے سامنے اس سے بچنے کے راستے نکالنے کی تلقین کی، وہ راستہ نکالا. تو کیا کیا ذوالقرنین نے؟ ایک دیوار، اونچی لمبی چوڑی دیوار کو حائل کر دیا اور پھر اس دیوار کو
तांबे को पिघला कर उस दीवार को दाएं और बाएं दोनों तरफ से पिघला दिया ताकि कोई इस पर चढ़ना ना इधर से ना उधर से। वो दीवार आज भी हायल है। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा जिस दिन ज़ुल्क़रनैन ये कह देगा रोजाना उस दीवार को चाटता है, सुराख करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंशाअल्लाह नहीं कहता। और जिस दिन वो इंशाअल्लाह कह देगा ज़ुल्क़रनैन बाहर आ जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद वो उस दीवार को जिसे वो चाट रहा है सुराख हो जाएगा, और जब बाहर आएगा तो क्या करेगा? इंसानों से भी बड़ी जमात याजूज और माजूज की होगी, बड़ी बदमाश कौम होगी। मुल्क के अंदर फितना फसाद के वादा करेगा, और जब ये आएगा कहीं समंदर मिला, कहीं दरिया मिला, कहीं नदी नाला में जो भी मिलेगा उसके पानी को वो कीचड़ चक को वो चाट जाएगा, और फिर इंसानों के साथ चंगो जदा लड़ाई झगड़े मारपीट करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा उस याजूज माजूज से बचने के लिए। जो ईमान वाले होंगे अल्लाह की फजल से उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तूर पर ले जाएंगे और वहाँ सुकून से रहेंगे। याजूज माजूज से बचाव के लिए ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम चंद लोगों को भेजेंगे, जाओ देखो याजूज माजूज की कौम की क्या हालत है। जब यहाँ आएंगे अल्लाह से दुआ किए ही थे, उन लोगों की मौत वाक़ हो जाएगी। कहा जाएगा कि वो लोग तो मर चुके, उनकी लाशें ज़मीन पे पड़ी हुई, बहुत बदमाश कौम थी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम भेजेंगे, आएंगे, उनकी लाशें सड़ जाएंगी, बदबू की वजह से कोई वहाँ नहीं रह सकता। अल्लाह से दुआएं करेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला परिंदों चरिंदों को झुंड को भेजेगा, उनकी लाश गोश्त और हड्डियों को ले जाएगा, फिर ही बदबू आएगी। फिर अल्लाह ताला बारिश का नज़र घुमाएगा, उस बारिश के जरिया उस ज़मीन को धुल दिया जाएगा, फिर अमन व अमान कायम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम फिर बहाल हो जाएंगे, और सारे पूरे मुल्क के अंदर जहाँ संगीनी का माहौल पैदा हो चुका था, जहाँ गुर्बत व अफलास का माहौल पैदा हो चुका था, फिर अल्लाह के फजल से खुशहालियाँ आ जाएंगी, तंगहालियों का खात्मा हो जाएगा, और ईसा अलैहिस्सलाम हुकूमत करेंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम का अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपकी शादी ब्याह भी होंगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वक्त आपके लिए ख़ास किया है उस वक्त पे अल्लाह तबारक व तआला का फैसला आएगा, और वो आपको मौत तारे होंगी, आप इंतकाल कर जाएंगे। आपको नबी अलैहिस्सलाम को उसी मुबारक जगह पे जहाँ मदफून है वहाँ आपको दफन कर दिया जाएगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद और भी ज़मीन के अंदर दाब्बतुल अर्ज़ का ज़हूर होगा। तो मैं ये बता रहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम का मामला और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मामला इस तरह का होगा, लेकिन आज के ज़माने में जो लोग नऊज़ुबिल्लाह आज ही नहीं बल्कि तवारीख़ गवाह हैं, इससे पहले एक दो नहीं सैकड़ों लोग ऐसे, कुछ लोग मुद्दई नबूवत हो गए, कुछ लोग नबूवत का दावा करने वाले बन गए, कुछ लोग इमाम महदी का दावा करने वाला बन गए, कुछ लोग ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करने लगे। आज ही नहीं बल्कि पहले की तारीखें भी इस सिलसिले में मौजूद है, और आज भी हमारे बीच जो फितना आ चुका है उस फितना को दबाने की जिम्मेदारियाँ हर एक मुसलमान की है कि कोशिश करे ये फितना दब जाए, चूँकि इसकी कोई हकीकत नहीं है, और ये फितना चूँकि गलत चीज़ें जिसका ताल्लुक किताब और सुन्नत से नहीं होता है, लोग उनके भूल भुलैये में आ जाते हैं, फंस जाते हैं और अपने ईमान और अक़ीदा को बिगाड़ लेते हैं। और ये इतना ख़तरनाक बिगाड़ है कि जिसका ताल्लुक दायरत ईमान से, इर्तिदाद और कुफ्र से है। लिहाजा अल्लाह ताला इस तरह के तमाम बदअक़ीदगी से हमें भी, आपको भी, तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात को बचने बचाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन के अंदर दाब्बतुल अर्ज़ का ज़हूर होगा। और एक चौपाई, एक जानवर है जिसे दाब्बतुल अर्ज़ कहा जाएगा। वो जानवर भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा, उनकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी कुछ निशानियाँ भी बताई है कि वो जानवर ऐसा होगा कि जिनका चेहरा इंसानों की तरह, जिनका पैर ऊँट की तरह, जिनकी गर्दनें घोड़े की तरह वगैरह वगैरह होगा। ये ज़मीन के अंदर दौड़ेगा, चलेगा फिरेगा, और इसके एक हाथ में असाए कलीमी यानी ईसा अलैहिस्सलाम की जो निशानी असा है, छड़ी होंगी, दूसरे हाथ में जैसे कि बाद रवायतें हैं दूसरे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होंगी। और इससे क्या होगा?
عصائے کلیمی کے ذریعہ جو ایمان والے ہیں ان کے پیشانی پہ ایسا جب نشان لگائیں گے، لکیر کھینچیں گے، ان کا چہرہ خوبصورت بارونق ہو جائے گا، اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے ان کے اوپر انگوٹھی کا نشان لگائیں گے، ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ یہ علامت اس بات کی ہوں گی کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت الارض کا ظہور کرے گا، اور اس کی یہ چند نشان، اس کے علاوہ بھی بے شمار نشانیاں ہیں جس کی تفصیلات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ لہذا مختصر یہ کہ علامات صغریٰ کے ذریعہ لوگوں کے بیچ اس بات کو رکھا جاتا ہے، یہ بات پیش کیا جاتا ہے قیامت کی ساری نشانیاں آ چکی ہیں اور امام مہدی بھی آ چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے بھی اختصار اس لیے وضاحت کیا تاکہ کوئی بھی اس طرح کے بدعقیدہ لوگ ملے تو آپ اسے اپنے انداز میں بھی سمجھا سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تمام بدعقیدیوں سے ہمیں اور آپ کو بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔